خبردار، ناجائز، نامشروع، خلاف قانون مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خواتین حضرات، کوئی بیماری ہو یا کوئی جسمانی معذوری، رزق و روزی کا مسئلہ ہو یا بیکاری و کاروبار کا مسئلہ، قرض و بے روزگاری کا مسئلہ ہو یا بیرون ملک سفر کا، نشہ اور منشیات کا مسئلہ ہو یا نافرمانی اولاد کا، ترقی کا مسئلہ ہو یا ٹرانسفر کا، بانجپن کا مسئلہ ہو یا نرینہ اولاد کا، آسانی ولادت و پیدائش کا مسئلہ ہو یا حفاظت حمل کا، رشتے کا مسئلہ ہو یا محبت و تسخیر کا، دوستی کا مسئلہ ہو یا دشمنی کا، خلاصہ یہ کہ جو بھی حاجات یا مراد یا مقصد یا کوئی بھی مشکل ہو، اس کے لیے ایک زود اثر نماز حاجت آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ 16 سال پہلے سن 2006 عیسوی میں تہران، ایران سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں یہ نماز حاجت درج ہے۔ عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی متعلقہ آیات کریمہ اور دعا، ضروری نکات اور مواد سمیت اسکرین پر بھی آپ کے سامنے آئیں گے ناظرین۔ ان کی امیج اپنے موبائل سے لے لیا کریں، اور اگر کسی امیج یا اردو اور عربی ٹیکسٹ یا ترجمے کی ضرورت ہو تو کمنٹ کیجیے گا، ہم آپ کو ضرور سینڈ کریں گے۔ آسان، سچے، حقیقی اور مستند و مجرب ترین وظائف و اعمال تلاش اور عربی سے ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا اسکالر ٹی وی کا نصب العین ہے ناظرین۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور کامیاب علاج کے لیے کمنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کسی بھی دعا و عمل کی قبولیت ثنا اور درود شریف پڑھنے سے حتمی اور یقینی ہو جاتی ہے۔ اس نماز کے اول و آخر میں جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود پاک پڑھیں، یا یہ کہ ان درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اپنے موبائل سے اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ ہر حاجت و مراد اور ہر مشکل کے لیے نماز حاجت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آئیے، باوضو ہو کر کمرے میں ایک مٹرملن اگربتی جلائیں یا کسی بھی خوشبو کی دونی دیں، یا اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائیں۔ 3 یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت کریں۔ اسی نیت میں اپنے کام یا حاجت و مقصد کا نام بھی لے سکتے ہیں۔ دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 26 اور 27 پڑھیں۔ آیات کریمہ آپ کے سامنے ہیں اور میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان 2 آیات کریمہ کو یاد کرنا زبانی مشکل کام نہیں ہے ناظرین۔ اگر آپ کو یاد ہے، یاد ہو گئی یہ آیتیں، تو نماز میں اس کی گنتی 10 مرتبہ اس طرح آپ نے گنتی کرنی ہے کہ نماز پر آپ کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ جو ہے نا بائیں ہاتھ کے اوپر ہے، اسی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو آپ دبائیں،
دبا کے رکھیں اپنے ہاتھ پر، بائیں ہاتھ پر دبا کے رکھ کر 2 مرتبہ آپ نے یہ آیات اس کے لیے پڑھنی ہے۔ پھر اگلی انگلی کو، اس کی ساتھ والی انگلی کو آپ نے دبا کے رکھنا ہے، 2 مرتبہ اس کے لیے پڑھیں۔ اسی طرح 5 انگلیوں کے لیے 2 مرتبہ یہ آیات پڑھیں گے تو 10 مرتبہ ہو گئی۔ یہ اگر آیات کریمہ یاد ہے تو آپ نے اس طریقے سے گنتی کرنی ہے، شمار کرنا ہے ان کا۔ اگر آپ کو آیات کریمہ یاد نہیں ہے تو پھر اس طرح کریں کہ ایک سفید کاغذ پر، ایک بڑے ورق پر آپ نے سفید کاغذ پر لکھنا ہے مارکر سے۔ تو پھر مصلے کے سامنے، اپنے سامنے مصلے کے سامنے جو نا ایک چھوٹے ٹیبل پر کاغذ رکھنا ہے۔ جب آپ نماز پر کھڑے ہوں گے، آپ کی نظر واضح بات ہے، تو وہیں پہ نیچے ہوگی، وہیں کاغذ سے آپ نے 10 مرتبہ آپ نے یہ آیات کریمہ پڑھنی ہے اگر آیات کریمہ یاد نہ ہو۔ پھر جب آپ 2 رکعتیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ یہ آیات پڑھ چکے ہیں، پھر آپ سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ درود شریف جو یاد ہے وہی پڑھیں، یا یہ کہ جو میں نے درود شریف آپ کو دیے ہیں ان میں سے کوئی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے۔ پھر جب آپ درود شریف پڑھ چکے ہیں کہ آپ سجدے میں جائیں، اسی میں سجدے میں جائیں، سجدے کی حالت میں یہ دعا 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ دعا آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ رب اغفر لی ورحمنی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ دعا ناظرین، اس کو 10 مرتبہ آپ نے سجدے کی حالت میں پڑھنی ہے۔ سجدے سے سر اٹھا کے جب بیٹھیں گے، وہ آخری درود شریف جو ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، جو 3 مرتبہ ہے یا 7 مرتبہ ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں شروع میں، وہ اسی تعداد میں آپ نے آخر میں بھی پڑھنی ہے۔ کام یا حاجات یا مراد و مقصد یا مشکل کوئی بھی ہو، فوری کامیابی ہوگی اور مراد و مقصد حاصل ہوگا اور مشکل حل ہوگی انشاءاللہ۔ وقت کوئی بھی ہو ناظرین، نماز فجر کے بعد ہو یا نماز عشاء کے بعد، نماز جمعہ کے بعد ہو یا بروز جمعہ نماز عصر کے بعد، یا یہ کہ بوقت تہجد ہو، جس ٹائم بھی مرضی ہو آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ضروری بات یہ یاد رکھیں ناظرین، جب آپ کسی بیماری کے لیے یہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آخر میں جو ہے نا پانی پر دم کرنا اور بیمار کو پانی پلانا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ میاں بیوی کی محبت کے لیے، اتفاق و اتحاد کے لیے، ناچاکی ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نے پانی پر دم کر کے میاں بیوی کو ضرور پلانا ہے۔ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہو یا کھانے کی ضرورت ہو، اس پر آپ نے نماز کے بعد ضرور دم کرنا ہے۔ جہاں شفا کے لیے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی بیماری ہے تو پھر اپنے گریبان میں اور ہاتھ پر دم کر کے، ہاتھ جو ہے نا چہرے پر اور تمام جسم پر آپ نے پھیرنا اور اپنے اوپر اور پانی پر دم کر کے پینا بھی ضروری ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیں ناظرین۔ نماز حاجات اور اعمال حاجت کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔